اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آپ کا ساتھ تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کا رہے گا، جس میں وہ تمام پیٹرنز جو آپ نے اپنے ایڈ میں دیکھے تھے یا جو آپ کو واٹس ایپ کیے گئے تھے ان تمام پہ آپ گرپ حاصل کریں گے جی۔ ڈیزائننگ سے ہمارے سیمسٹر کا آغاز ہو چکا ہے کمپلیٹ۔ اس کو کرنے کے بعد دین ہم موو کر جائیں گے اپنی ویڈیو کی جو کلاسز ہیں اس کی جانب۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے، ایک اچھا جو ڈیزائنر ہوتا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس ڈیزائن میں کون سا رنگ استعمال کرنا ہے۔ یہ بات ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، آج ہم اس بات کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ کام جو کہ آپ کو لوکل ملے گا اچھی کمپنی سے، یا وہ کام جو آپ کو باہر کی کسی اچھی کمپنی سے ملتا ہے اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہو یا اگر آپ آن لائن ارننگ کی طرف نکلتے ہو، دونوں کیسز کے اندر جب آپ اچھے کلائنٹ کو سرچ کرو گے تو اچھا کلائنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ڈیزائننگ کے قوانین کیا ہیں، کیونکہ جو اچھا کلائنٹ ہے اس نے آپ کو جو کام دینا ہے اس میں اسے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ اچھے کلائنٹ کی ساکھی ہوتی ہے، وہ پیسوں کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا کلائنٹ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام جو ہے وہ بطریق احسن جو ہے وہ کام آپ کر کے دو، وہ آپ کو پتہ ہو کہ کام کے رولز کیا ہیں، جسٹ یہ اس کی سائیکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کام کے رولز کیا ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ سے بآسانی پیمنٹ نکلوا لیتے ہو۔ اور یہ جو خاص طور پہ جو باہر کا کسٹمر ہے، جو ہمارا امپورٹڈ کسٹمر، جہاں پہ آپ کو زیادہ آن لائن ارننگ کے اندر پیسے ملتے ہیں، وہ کسٹمر صرف آپ سے کوالٹی مانگتا ہے۔ اور کوالٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹولز آ جائیں۔ یہ جتنے بھی ٹولز آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو، یہ سارے کے سارے ٹولز آپ کو 1-1.5 ماہ کے بعد آ چکے ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی ڈیزائن نہیں ہوگا جو آپ گوگل پہ جاؤ، سرچ کرو اور آپ مجھے کہو سر یہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے سر، یہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں ہمیں۔ ایسا کوئی ایک بھی ڈیزائن آپ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ کسی بھی قسم کا کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ ڈیزائن بھی ہو، آپ کو اس کی ڈیزائننگ آ چکی ہوگی۔ سو ڈیزائننگ آ جانا، کوئی چیز بنا سکنا، یہ ایشو نہیں ہے، یہ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ آپ کا جو کام زیادہ ٹولز کے برابر کا، چلو میں زیادہ نہیں کہتا، ٹولز کے برابر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو رولز میں سکھاؤں گا ڈیزائننگ کے، جو لوکل اور انٹرنیشنل پیٹرن پہ چل رہے ہیں، اور وہ قوانین جو آپ سے میں ڈسکس کروں گا، آپ نے ان رولز کو فالو کرنا ہے۔ جسٹ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ ایک نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی، جس نوٹ بک کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ میں آپ کو کون کون سی جو کیز ہیں، کیز بڑا امپورٹنٹ ہے، لکھوا رہا ہوں۔ یہ آپ کے 2 کام ہیں، باقی سارا مجھ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کو میں 2 ماہ 2.5 ماہ کے بعد جب یہاں سے روانہ کروں گا تو آپ کی تشنگی بڑی مزیدار طریقے سے پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، جو کسٹمر ہے لوکل اور انٹرنیشنل، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہے وہ لوگوں کا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگوں میں ٹائم آپ کا خرچ نہیں ہوتا، ٹائم کم لگتا ہے، لیکن پیسے آپ کو اس کے اچھے مل جاتے ہیں۔ لوگوں میں آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ اچھی تب ملتی ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ لوگو جو ہے وہ کیا ہے، لوگو بنانا کس طرح ہے، اور لوگو بنانے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سو اف یو نو دی رولز دیٹ ہاؤ اینڈ وائی اے لوگو از میڈ، تو آپ بآسانی اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے یہ جو کانٹریکٹ ہے لوگو بنانے کا وہ کر لیتے ہو۔ اچھا، اب اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کل والی کلاس میں، جن لوگوں نے کل والی کلاس میں لوگو کے جو رولز ہیں وہ اسٹڈی نہیں کر پائے تھے، ان سے معذرت۔ کل والی کلاس میں کچھ لوگ نہیں تھے، آج انہوں نے جوائن کیا ہے، تو ان کو لوگوں کے رولز ابھی آج مل جائیں گے، کل والے بھی اور آج والے بھی، کیونکہ لوگوں کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے، تو لوگوں کے ٹاپک پہ ان کو رولز مل جائیں گے۔ آپ اس کو تسلی کے ساتھ سن لیجیے گا، ریکارڈنگ مل جائے گی آپ کو۔ اچھا، اب اس میں جو کلائنٹ آپ کو کام دے گا، میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا، آپ کو کوئی گورا، کوئی یورپین، یا اگر آپ جاب کے لیے جاؤ گے لوکل پاکستان کے اندر، تو اچھی کمپنی آپ سے یہ نہیں کہے گی یار بیٹھ جو سسٹم کے اوپر یار مجھے یار سیب بنا کے دکھاؤ، یہ نہیں کہے گا آپ سے۔ وہ اچھی کمپنی آپ سے یہ کہے گی یار مجھے بتاؤ لیٹر مارک کیا ہوتا ہے،
بس یہ آپ سے سوال. یار مجھے یہ بتاؤ کہ میری ایک کمپنی میری کلائنٹ ہے اور اس نے نا ایک مشروب ہے, اس کا ایک مطلب لکوڈ ہے, اس نے اس مشروب کی یار ڈیزائننگ کروانی ہے. تو ہمیں وہ کہتے ہیں یار میرا مشروب جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے جس کو پینے سے نا انرجی بڑی فیل ہوتی, مطلب کوئی انرجی ڈرنک ہے. تو انرجی ڈرنک کا اس کا ہے, تو مجھے بتاؤ اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں کون سا کلر یوز ہوگا اور کیوں یوز ہوگا, یہ کویشچن کرے گا آپ سے. وہ آپ سے پوچھے گا یار مجھے یہ بتاؤ کہ پکٹوریل مارک جو ہے وہ یوز کہاں کیا جاتا ہے اور اس کا قانون کیا ہے, یہ پوچھے گا آپ سے. آپ سے وہ یہ اس لیے پوچھے گا کیونکہ جو اچھی کمپنی جو آپ کو اچھی سیلری پہ ہائر کرے گی اس کے کلائنٹ اچھے ہوں گے یار, اس کے کلائنٹ اچھے ہوں گے. جس کمپنی کے کلائنٹ اچھے ہوں گے, یا اگر آپ آن لائن ارننگ کرتے ہو, فری لانسنگ کی طرف نکلتے ہو, تو کلائنٹ آپ سے کہے گا کہ مجھے یہ والی چیز ڈیزائن کر کے دو, تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لوگوز کے اندر ایبسٹریکٹ مارک کیا ہوتا ہے, میسکوٹ لوگو کیا ہوتا ہے, کمبینیشن مارک کسے بولتے ہیں, اور ایمبلم لوگو کسے بولتے ہیں, یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کل والی کلاس میں. جن ساتھیوں نے اس کی کلاس نہیں لی لوگو والی, وہ لوگو کی کلاس کی کل کی ریکارڈنگ آج انہیں مل جائے گی. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں باقی اقسام کو, اور کوشش کریں گے کہ آج ٹاپک ہمارا یہ ختم ہو جائے اور آج ٹولز کے اوپر ہم موو کر جائیں گے. دین ہمارے پاس جو بیسک آپ کی انفارمیشن تھی لوگو کیا ہوتا ہے وہ ساری آپ کی پوری ہو جائے گی. دین ہم ٹولز کے اوپر آ جائیں گے, اور آئی ول ٹرائی کہ اگر ٹائم بچتا ہے تو آج ہم ٹولز کی اپنی کلاس کو آج ہی شروع کر دیں گے. لیکن ٹولز کی کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا ڈیزائن کرنا ہے اور کیوں ڈیزائن کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے جس کا آپ نے کام کرنا ہے, پکڑنا ہے, جاب کرنی ہے, اگر آپ نے لوگوں کی بات کرو گے تو پہلے آپ نے جاننا ہے کہ اس کی کمپنی کس چیز کی ہے, میں نے کل بتایا تھا آپ کو. سیکنڈ آپ نے جاننا ہے کہ وہ کس چیز, اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کس طرح کی ہے, لکوڈ ہے یا ٹھوس ہے, مطلب اس کا مقصد کیا ہے پروڈکٹ کا, یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا. تھرڈلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کلائنٹ جو ہے اس کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے. اس نے یہ ایڈ لڑکیوں کے لیے کیا ہے, بچوں کے لیے کیا ہے, بچیوں کے لیے کیا ہے, مردوں کے لیے کیا ہے, بوڑھوں کے لیے کیا ہے, اس کی پروڈکٹ کس کی ہے, یہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر اس کی یہ چیزیں آپ جان جاتے ہو, پروڈکٹ کیا ہے, کمپنی کیا ہے, کام کیا ہے, کرتی کیا ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, مرد ہے, بوڑھے ہیں, بچی ہیں, تو اس کے مطابق لوگو ڈیزائن کرنا ہے. یہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں سارا, اور لوگوں کی اقسام بھی ہم کل 4 ڈسکس کر چکے تھے. آج ہم آگے چلتے ہیں جی. آج یہ جو ساری باتیں جس کو سمجھ میں نہیں آئیں اس کو میں ریکارڈنگ بھجوا دوں گا کل والے لوگوں والی کلاس کی, تو تسلی کے ساتھ سنیے گا, آپ کو سمجھ کے اندر آ جائے گی. آج ہم آگے چل رہے ہیں. لیٹر مارک لوگوں کی قسم ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی جاب کے دوران انٹرویو میں جاتے ہو, اچھی کمپنی میں آپ کو جاب کی آفر ملتی ہے, تو وہ کہتے ہیں میں نے اگر آپ کو ایک لیٹر مارک لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا کرو گے, تو یہ آپ سے سوال کیا جائے گا جاب کے لیے. اور اگر آپ فری لانسنگ کرو گے, آن لائن ارننگ کی طرف جاؤ گے, تو جو گورا ہے, کیونکہ موسٹلی کسٹمر میں نے بتایا آپ کو کہاں سے ملے گا, یورپ سے ملے گا. یورپین ساری پٹی اچھے پیسے دیتی ہے, ایک لوگو ڈیزائن کرنے کا $50, بہت تھوڑا سا ان کا, بہت سمپل سے پیسے ہیں ان کے, یہ بڑے آرام سے آپ کو وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ شروع میں $20 میں کام کرتے ہو نا, $20 میں, تو آپ کو آرڈر اچھے مل جاتے ہیں. پیسے کم ہوتے ہیں $20, لیکن آپ نے کرنا کیا یار, گھنٹے میں کام ختم کر دیتے ہو آپ, تو آپ کو آرڈر اچھے مل جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے فری لانسنگ میں, آن لائن ارننگ, وہ کہتا ہے لیٹر مارک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمپنی ہے نا وہ آپ سے یہ چاہتی ہے کہ, اب لیٹر مارک کا مطلب سمجھیے گا, وہ کمپنی آپ سے چاہتی ہے کہ جو میرا نام ہے نا, نارملی اس کیس میں کمپنی اپنے نام کی ایبریویشن کو لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتی ہے. یہ اس کا رول ہوتا ہے لیٹر مارک کا. نارملی لیٹر مارک کا ایک اور رول بھی ہوتا ہے, اب یہ فکس نہیں ہوتا لیکن نارملی ہوتا ہے, صحیح ہے. وہ کیا ہوتا ہے, لیٹر مارک کے اندر آپ نارملی ایک کلر یوز کرتے ہو. یہ بات سم ٹائمز جو ہے غلط ہو جاتی ہے, لیکن نارملی 80% ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں سر پلیز لکھ لیں آپ. نمبر 1 یہ کہ جو لیٹر مارک کا لوگو اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے, کوئی کمپنی, کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ لیٹر مارک لوگو ڈیزائن کر کے مجھے دینا ہے, تو سر 2 باتیں ہوں گی. نمبر 1 کیا, کہ اس میں نارملی کمپنی کے نام کی, اس کا ایک لمبا نام ہوگا کمپنی کا, اور اس لمبے نام کی ایبریویشن جو ہے وہ آپ یوز کرو گے. یہ ایک رول ہو گیا. نمبر 2, اس کے اندر کلر ایک ہی یوز کرو گے آپ. تو یہ 2 رولز اس کے اندر ہوتے ہیں لیٹر مارک میں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ آپ کو جو ایگزامپل کوٹ کی ہے وہ ناسا ہے, نیشنل جو سم تھنگ جو بھی اس سے بنتا ہے, ہم سرچ کر لیتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے. ناسا کی ویسے سرچ کرنے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن چلیں آپ کو 1 منٹ کے اندر بتاتا ہوں. ناسا جو ہے وہ بیسیکلی ایبریویشن ہے. اور ناسا سے بنتا کیا ہے سر, یہ بھی کھل جاتا ہے.
نیشنل سم تھنگ یہ ہوگا جی، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے جی. اب یہ ناسا کی ایبریویشن ہے. ایبریویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کوئی لمبا سارا نام ہو اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا جائے تو وہ جو اس کی شارٹ کیز ہوتی ہیں اسے ایبریویشن بولتے ہیں. تو ایسا کلائنٹ جو آپ سے اپنے لیٹر مارک کو ڈیزائن کے لوگوں کی حیثیت سے ڈیزائن کروانے کا کہے گا, دیٹ مینس کہ وہ کلائنٹ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی ایبریویشن کو یوز کر لو شارٹ ورڈز میں, اور نمبر 2 آپ نے ایک کلر کا انتخاب کرنا ہے. اور اب اس میں نیکسٹ بات یہ ہے کہ کلر کون سا ہوگا. سر کلر وہ ہوگا جو میں نے آپ کو رنگوں کے, اگر آپ کو کلرز کے بارے میں نہیں پتا تو سر پلیز جو کلر کی تھیوری ہے وہ نارملی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ لال رنگ کیوں اور کیسے ہے, سبز کیوں. اگر نہیں پتہ آپ لوگوں کو یا کسی نے وہ اس کے بارے میں نہیں سنا یا نہیں لیا آپ نے, تو پھر میں مجھ سے اب ریکویسٹ کر دیجیے کہ میں آپ کو کلر کی مکمل تھیوری کا لیکچر فارورڈ کر دوں گا. رنگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا رنگ استعمال کہاں پہ کرنا ہے, یہ اس کے بغیر ڈیزائننگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو ناسا کی ایگزامپل آ گئی, لیٹر مارک آ گیا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد لیٹر مارک کے اندر ہی نا اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے, اسے بولتے ہیں ورڈ مارک. اب ورڈ مارک میں اور لیٹر مارک میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سر 2 فرق ہوتے ہیں نارملی ورڈ مارک میں اور لیٹر مارک میں. اب اس بات کو پلیز آپ سمجھیے گا, بڑا باریک سا اس کے اندر فرق ہے, بڑا دقیق سا فرق ہے. اگر کوئی کلائنٹ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے ورڈ مارک کا لوگو ڈیزائن کروانا ہے, اور اگر کوئی کلائنٹ کہتا ہے میں نے لیٹر مارک ڈیزائن کروانا ہے, لیٹر مارک میں اور ورڈ مارک میں بیسک ڈفرینس یہ ہے. جی سہیل صاحب آپ بے فکر رہیے, آپ کا میسیج مجھے مل گیا ہے. میں آپ کو کلر کی کمپلیٹ جو تھیوری ہے وہ سینڈ کر دوں گا, بلکہ آج ہی میں لیکچر سینڈ کرتا ہوں اس کا گروپ کے اندر نا. اس میں لال رنگ, پیلا, نیلا, کالا جو بھی ہے, کہاں پہ کیوں کب لاجک, بڑی مزیدار قسم کی تفصیل ہے, وہ میں سینڈ کرتا ہوں آپ کو. اچھا, اب لیٹر مارک اور ورڈ مارک. اگر آپ کو لیٹر مارک کو کہتا ہے تو اس میں سر بڑا باریک سا فرق ہے, اس کو آپ نے پلیز لکھ لینا ہے کیونکہ یہ باتیں آپ کو بھول جائیں گی. میں نہیں چاہتا کہ جب آپ پریکٹیکل کر رہے ہو, جب آپ کام کر رہے ہو, تو اس وقت جا کے آپ کو مسئلہ ہو. یہ آپ کی اور ہماری اور ادارے کی جو وہ پھر مزہ نہیں آتا یار. اسے لکھ لیں. لیٹر مارک میں ایبریویشن یوز کرنی ہے آپ نے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ورڈ مارک اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے مجھے تیار کر کے دو, تو ورڈ مارک لوگو کا مطلب ہوتا ہے ایسا لوگو جس میں ایک لفظ یوز کرو گے, شائن. شائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمکدار, روشن, چمکنا. تو شائن ایڈ ایجنسی. اب یہ شائن ایڈ ایجنسی کیا ہے؟ یہ ایک ورڈ مارک لوگو ہے. اس نے پورا لفظ یوز کیا ہے, اس نے اس کے اندر کسی قسم کا کچھ اور کوئی اس میں یوز نہیں کیا اس نے. یہاں پہ کلر کی باؤنڈیشن بھی نہیں ہوتی. آپ ورڈ مارک میں ڈفرینٹ کلرز نارمل یوز ہوتے ہیں. اسی کی اور ایگزامپل اگر میں آپ کو ورڈ مارک کی ایگزامپل اور دوں تو گوگل. آپ کی گوگل جو ہے وہ جو آپ کا سرچ انجن ہے, یہ ایک بڑی ایگزامپل ہے. یہ جو گوگل آپ اس میں کھلا ہوا ہے نا, یہ گوگل دیکھیں, GOOGLE, یہ گوگل جو لکھا ہوا ہے, دیکھیں اس میں کلرز بھی ڈفرینٹ ہیں, اور یہ گوگل ایک ورڈ ہے. تو گوگل بھی ایک ورڈ مارک کے لوگوں کی ایگزامپل ہے. ورڈ مارک کے لوگوں میں اور لیٹر مارک کے لوگوں میں اگر آپ کو کلائنٹ ملتا ہے, سر پلیز نوٹ کر لیجیے گا, اگر آپ کو یہ کلائنٹ ملتا ہے نا, آپ نے $10 کے اندر بھی کام کر دینا ہے اس کا. اگر آپ کو انٹرنیشنل فریلانسنگ میں مفت کے پیسے ہیں سر. کیوں؟ کیونکہ اس میں کلائنٹ کا آپ نے جو کام کرنا ہے اس میں اپنے کو خاص محنت کرنی نہیں ہے. آپ نے صرف جو ورڈ مارک ہے اس میں جو آپ کو ورڈ دے گا نا, آپ نے اس ورڈ کو 2-3 طرح نارمل لکھ دینا ہے. جیسے گوگل ہے, ناسا ہے, میں نے آپ کو ایگزامپلس دے دی ہیں. اتنی کوئی خاص اس کے اندر ٹیکنیک نہیں ہوتی. صرف اس کے اندر مین فوکس یہ ہوگا کہ آپ نے جو کلر یوز کرنا ہے نا, وہ کلر کمال کا ہو. کمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت سفید اور بہت کالا نا. کلر کا مطلب کیا ہے کہ وہ بالکل لاجیکل ہو کہ کیوں اگر میں نے وائٹ کیا تو کیوں, اگر میں نے گرین کیا تو کیوں, مطلب اس کی پروڈکٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی وہ میچ کرنا چاہیے سر. ٹھیک ہے جی. تو ورڈ مارک ہو گیا اور لیٹر مارک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ لوگو آتا ہے جی پیکٹوریل مارک کا. اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے پیکٹوریل مارک کا لوگو تیار کر دو, سر یہ بڑا مزیدار لوگو ہوتا ہے. یہ اتنا اچھا لوگو ہوتا ہے کہ اس لوگو میں آپ کو ریئلی, آپ میری بات کا یقین کیجیے گا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کیونکہ پیکٹوریل مارک لوگو کے اندر جو کلائنٹ ہے اس کی سائیکی بڑی عجیب ہوتی ہے. وہ آپ سے کوئی ڈیزائننگ چاہتا ہی نہیں ہے. وہ بڑا عجیب سا سائیکو سا کلائنٹ ہوتا ہے یہ والا بندہ نا, یہ جو پیکٹوریل مارک والا بندہ ہوتا ہے. یہ آپ سے ایک ایسا لوگو چاہتا ہے بنوانا جو بس کوئی شیپ ہو, بس ایویں بس کوئی شیپ ہو, اور وہ بڑی ڈفرینٹ سی ہو, اور کسی نے اس شیپ کو رکھانا ہو.
تو وہ اس شیپ کے اوپر بس وہ بیس کرتا ہے، بس یہ میرا لوگو ہے، وہ اسی کے ساتھ ہی اپنی ساری مارکیٹنگ کرے گا، برانڈنگ کرے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ جب اس شیپ کو بندہ دیکھے نا تو اس کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کس کے لیے، یہ اس کی سائیکی ہوتی ہے۔ اور پیکٹوریل مارک میں آپ نے کبھی بھی اس والے لوگوں میں سر پیکٹوریل میں آپ نے کبھی بھی $10 ڈیمانڈ نہیں کرنے۔ اگر آپ اس میں کم پیسے مانگیں گے تو کلائنٹ آپ سے کام نہیں کروائے گا، کیونکہ یہ جو کلائنٹ ہے نا پیکٹوریل مارک کے سائیکو بندہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ پیسے والا بندہ ہوتا ہے، اس کا یہ ایک نفسیات ہوتی ہے خاص قسم کی کلائنٹ کی۔ یہ کلائنٹ جو ہوتا ہے نا یہ مطلب اس کو میں بس کو شیپ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو سا بندہ اچھے پیمنٹ مجھ سے لے گا نا وہ میرا کام اچھا کرے گا، اس کا ایک ویژن اچھا ہوگا۔ تو اس کلائنٹ سے آپ نے اس سیپ کو کٹ کرنے کا منیمم جو ڈیمانڈ کرنا ہے وہ 200 کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ کلائنٹ سے بات کریں یا جو بھی ڈسکس کریں، یہ پیکٹوریل مارک والا کلائنٹ آپ کو پیمنٹ بڑی چیز دے دے گا۔ اس میں آپ نے سمپل یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شیپ جو ہے اس شیپ کو آپ نے بطور لوگو کا یوز کرنا ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے۔ دس از نون ایز پیکٹوریل مارک۔ یہاں پہ جی ہماری جو لوگو ہے اس کی مین اقسام ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 چیزیں ہماری ایک اور بچ جاتی ہیں۔ 2 چیزیں بیسیکلی ہماری چیز اس میں ساری ہو جاتی ہیں، لیکن چلیں تھوڑی سی اس کی وضاحت اور اگر میں کہوں تو جو میں نے آپ کو کل لوگو کروایا تھا نا کمبینیشن مارک، یہ جو لوگو تھا برگر کنگ کا، میں نے بتایا تھا کہ کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے، کمبینیشن مارک والے لوگوں میں کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو دکھانا چاہتی ہے ساتھ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو برگر کنگ ہے وہ برگر کو ساتھ دکھا رہا ہے بھائی برگر، تو وہ کمبینیشن مارک کے اندر وہ کہتا ہے یار تم لکھ بھی لو کوئی چیز لیکن میری جو پروڈکٹ ہے اس کو آپ نے دکھانا ہے، یہ اس کا ایک سائیکی ہوتی ہے کلائنٹ کی۔ اچھا اس کے اندر یہ خالی جو ہے وہ مطلب کھانے پینے کی ایگزامپل میں نہیں، اگر آپ ذرا سا اس کو اور وسیع دیکھو تو لیکوسٹ ہے، ایک پرفیوم ہے۔ اب لیکوسٹے جو پرفیوم ہے انٹرنیشنل برانڈ ہے پرفیوم کا، اس میں کیا ہوتا ہے سمپل لیکوسٹے لکھا ہوتا ہے اور اوپر ایک وہ مگرمچھ ٹائپ جو ہے وہ خاص ایک اس کی اسپیشیز ہے، نسل ہے وہ بنی ہوتی ہے۔ اب وہ جو مگرمچھ یا اسپیشیز ہے اس کی لیکوسٹے کی وہ خاص ایک نسل ہے جس کو لیکوسٹے بولتے ہیں، مگرمچھ کی خاص نسل ہے، تو اس نے وہی نام رکھ دیا اور ساتھ میں اس نے وہ دکھا بھی دیا ہے، تو کمبینیشن مارک ہو گیا۔ تو کمبینیشن مارک میں کیا تھا، اصل جو چیز ہے اس کو وہ دکھاتا ہے ساتھ میں، یہ کمبینیشن مارک میں۔ ایک ہوتا ہے جی اس کی ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے وہ نان کامن ہے، میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے لیکن چلے میں نے یہاں پہ لکھی کیونکہ وہ کامن نہیں ہے، آج کل چلتی نہیں ہے لیکن پہلے وہ چلا کرتی تھی۔ اسے کہتے ہیں مونوگرام۔ آپ جانتے ہیں آج سے کوئی 10 سال پہلے کی جو تھیم تھی نا اس میں مونوگرام آپ نے سنا ہوگا، تو آج کل نا وہ ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، لیکن چلے میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ یہ جو ایبسٹریکٹ مارک ہے، لیٹر مارک ہے، ورڈ مارک ہے، پکٹوریل مارک ہے، میسکوٹ لوگو ہے، کمبینیشن مارک اور ایمبلم لوگو، یہ آج کل چلتے ہیں مینلی، انہی کے آپ کو آرڈرز ملیں گے۔ اگر کوئی پرانا کلائنٹ ملتا ہے، کوئی بابا جی ملتے ہیں تو وہ یار میں نے اپنا نا وہ آپ سے کہہ سکتا ہے، تو اس کلائنٹ کے لیے مونوگرام لوگو ہوتا ہے۔ مونوگرام لوگو کیا ہوتا ہے یہ سمپل سمجھ لیں، بس آپ کو اس کا شاید کام مل جائے۔ مونوگرام میں کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے نام کو، جو اس کی کمپنی کا نام ہوتا ہے، اس نام کو نا تھوڑا سا سٹائلش انداز میں لکھوا کے نا، تو ساتھ میں کچھ اس کے اندر کلرز ورلرز برابر ہو کے آپ سے وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں اس والے کام کے اندر مطلب جو آپ کا مونوگرام کا لوگو ہوتا ہے، اس میں سمپل آپ نے اس کے کمپنی کے جو مارک ہے اس کو تھوڑا سا توڑ موڑ کے آپ نے لکھ دینا ہے اسٹائلش کر کے، اور کلرز میں دے دینے ہیں۔ کلر وہ دینے ہیں جو اس کی کمپنی سے میچ کرتے ہوں، کلر وہ دینے جو اس کی کمپنی سے میچ کرتے ہوں، اور کوئی بھی اس کے نام کو آپ تھوڑا سا اسٹائل میں لکھ دو، اسے کہتے ہیں مونوگرام۔ ایگزامپل میں آتے ہیں جی، اس کی ایگزامپل میں سر اگر میں آؤں تو انٹل بڑی اس کی بڑی ایگزامپل ہے انٹل، اور اس کے بعد آپ کا جناب ایچ پی اور انٹل کی طرف چلتے ہیں، یہ دیکھیے گا۔ اب ایچ پی اور انٹل میں کیا ہے، آئیے ہم ایچ پی کو سرچ، ایچ پی آپ جانتے ہیں وہ جو سسٹم کمپیوٹر وغیرہ کا جو کمپنی ہے، یہ دیکھیں جی ایچ پی کے لوگو کھل کے سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں اس میں اس نے کیا کیا ہے، یہ آ گیا ایچ پی کا لوگو، سمپل ایچ پی کو ہلکا سے اس نے توڑ موڑ کے لکھ دیا اور اس کے بیک پہ اس نے بلیو کلر ڈال دیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا رنگوں کے ڈسکس کرتے ہوئے کہ جو بلیو کلر ہوتا ہے نا وہ ٹرسٹ کو، نہ ٹوٹنے والا تعلق، یعنی کہ اگر میں رنگوں کے ذریعے سے بات کرنا چاہوں جس طریقے سے ڈیف لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، تو کلر کی لینگویج میں جو بلیو کلر ہے جو یہ ایچ پی کے لیے اس نے یوز کیا، یہ والا جو ایچ پی ہے، تو اس میں بلیو کلر مینس کہ یار یہ ایک نسل در نسل ہے، مطلب ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ
تعلق، اعتماد، اسے کہتے ہیں یہ والا کلر. تو اس نے سمپل کیا کیا ہے, اس نے خالی جو ہے وہ کلر کے اندر, اب دیکھیں اس نے بیسیکلی کلر سارا یوز کیا ہوا ہے. یہ جو اس کا لفظ ہے نا, یہ لفظ کا اس نے صرف یہ اگر بلیک پہ آئے گا تو نیچے سے بلیک کلر نکل جائے گا, وائٹ پہ آئے گا تو وائٹ نکل جائے گا, گرے پہ آئے گا تو گرے. تو اس میں اصل چیز وہ کلر ہوتی ہے مونوگرام میں. مونوگرام میں اصل چیز کلر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اپنا میسج جا رہا ہوتا ہے, اور اس کا جو نام کمپنی کا ہوتا ہے نا وہ ذرا توڑ موڑ کے لکھ دیتے ہیں, لیکن اس کا کلر جو ہے اس کی باؤنڈیشن کوئی نہیں ہوتی. یعنی کہ جو آپ کا ایچ پی ہے اس کی باؤنڈیشن کوئی نہیں ہے. اگر اس کی بیک گراؤنڈ بلیک ہے تو بلیک ہو گیا, وائٹ ہے تو وائٹ ہو گیا. تو اس میں جو ہے وہ اس سے مونوگرام بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آج کل چلتا نہیں ہے, پہلے کے زمانے میں تھا تو میں نے آپ کو بار ڈسکس کر لیا. یہاں پہ ہماری لوگوں کی جو اقسامیں ختم ہوتی ہیں, اور یہاں پہ آج کی جو ہماری کلاس کا لوگوں کا لیکچر ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. اب لوگوں میں آپ کو آج والی کلاس اور کل والی کلاس میں لوگوں کی تفصیل آپ کو جب ابھی لوگو بنانا میں سکھاؤں گا تو آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے میں وہاں ڈسکس نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, 2-2.5 ماہ کا ٹائم ہے, اور 2-2.5 ماہ کے اندر میں نے آپ کو پوری ڈیزائننگ مکمل کروانی ہے. بڑا اچھا خاصا میرا کام ہے کروانے والا. سو میرا ساتھ دیجیے گا, میں آپ کو جو کام کروا دوں اس کو پلیز آپ نے نا لکھ کے رکھنا ہے, اس کو دوبارہ ہم اس کو ریوائز نہ کریں, کیونکہ یہ چیزیں دیکھو ایبسٹریکٹ مارک ہے. مجھ سے آپ 1 ماہ کے بعد جب میں آپ کو کام کروا رہا ہوں یا 15 دن آپ کو سر وہ ہوتا کیا ہے, تو یار وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے آپ کی بھی اور میرا بھی. تو پروفیشنل بننا, ذمہ دار بننا, صرف ذمہ داری کے ساتھ چلتے رہو میرے ساتھ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ ذمہ دار بن کے چلتے رہو گے, آپ کو مزہ آ جائے گا یہ کام سیکھنے کا. گوگل کے پیٹرنس کے اکارڈنگلی, گوگل پیٹرنس پہ کام جو ہے وہ سیکھو پاکستان کروا رہا ہے. کوئی چیز آپ کی باقی نہیں رہے گی. ڈیزائننگ کے آپ یہاں سے بہترین سکل لے کے آپ بیٹھ جاؤ گے, بشرطے کہ آپ نے کام کر لیا. اچھا, اس کے بعد یہاں ہمارا لوگو ختم ہوتا ہے جی. اب جب لوگو ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا تو لوگو ڈیزائن کرتے ہوئے مجھ سے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کہ اگر میں کہوں ایبسٹریکٹ مارک کرو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے, یار میسکوٹ لوگو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے. میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کروں گا آج اور کل کی کلاس کے. لوگوں کے قوانین, اقسام اور رولز میں آپ کو ریکارڈنگ میں بھجوا دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ آج والی کلاس میں چلیں آپ پہ لوڈ بڑھ جائے گا, میں کل والی کلاس میں بھجوا دوں گا آپ کو کہ رنگ جو ہیں, رنگ وہ کیوں, کب, کیسے, کون سا, وزٹنگ کارڈ میں کون سا, بروشر میں کون سا, وجہ کیا ہے, بینک کے لیے کون سا, اور جناب فوڈ کمپنی کے لیے کون سا, اور برگر کنگ کے لیے کلر کیوں کیوں کیوں, یہ آپ کو میں کل بھجواؤں گا. تو آپ نے یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کو رٹ لینا ہے. ایک اچھا ڈیزائنر کو پتہ ہونا چاہیے کہ رنگ کون سا اور کہاں استعمال کرنا ہے. یہاں پہ سر ہماری جو بیسک ساری انفارمیشن ہے جو کہ آپ کی پریکٹیکل سے پہلے تھی وہ ختم ہوتی ہے. آئیے اب آگے موو کرتے ہیں جی. یہ آپ کا سر ڈیش بورڈ ہے, اور اس ڈیش بورڈ کے اوپر آپ کا جو لیفٹ والا پورشن سارا ہے اسے ٹولز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اپر پورشن سارا ہے اسے بولتے ہیں مینیو, اور جو یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہو اس کو فلٹرز بولتے ہیں. تو یہ آپ کے ٹولز ہیں, سب سے اوپر میں آپ کا مینیو ہے, اور یہ آپ کے فلٹرز ہیں. اب آپ کی جو اسکرین ہے اس کے دائیں جانب جب دیکھ رہے ہو یہ اسے کچھ بھی نہیں بولتے. یہ جو اوپر سارا لکھا ہوتا ہے اس کو دباتے رہو تو یہ چیزیں چینج ہوتی رہیں گی. اس کو آپ چھوڑ دو, رائٹ پہ کیا ہے اس کو بھی ختم کر دو. آپ میں نے آپ کو فرسٹ ٹول کروا دیا تھا, اور فرسٹ ٹول میں نے مارکی ٹول کروایا تھا. یہ مارکی ٹول جو تھا, سلیکشن ٹول جو تھا, اور میں نے مارکی ٹول کے اندر میں نے آپ کو لڑکی کی آنکھوں کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا, اور میں نے آپ کو لڑکی کی آنکھوں کا جو کلر ہے وہ چینج کر کے بھی دکھایا تھا, اور میں نے اس میں آپ کو اس کی پوری جو تھی وہ پریزنٹیشن میں نے آپ کو بنا کے دکھائی تھی. اب یہاں پہ جو یہ ہمارا ڈیش بورڈ ہے اس میں ایک چیز جو میں نے شاید پہلے آپ کو نہیں بتائی, اس کو دوبارہ سن لیجیے گا اور پلیز نوٹ کر لیں. سر ریکویسٹ ہے, نوٹ کریں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں. آپ کے دائیں جانب سب سے اوپر یہاں پہ اسینشیلز لکھا ہوگا, نیچے کچھ بھی اور لکھا ہوگا. آپ فوٹوگرافی یا اسینشیلز میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے, باقی چھوڑ دیں گے. میں نے یہاں پہ اسینشیل سلیکٹ کیا ہوا ہے, کوشش کریں کہ آپ بھی اسینشیلز کر لیں. نمبر 1. نمبر 2, کیوں کریں گے, یہ کیوں والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. سر کیوں والی بات اس لیے ہے کیونکہ جو آپ کا یہ ڈیش بورڈ ہے, ڈیش بورڈ بین جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کسی سافٹ ویئر کا, جو فرنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اسے ڈیش بورڈ بولتے ہیں. ڈیش بورڈ کے اندر یہ جو اسینشیلز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کوئی سرکل بنانا ہے, آپ نے کسی موبائل کی ڈیزائن کرنا ہے, کوئی بوتل کی ڈیزائننگ کرنی ہے, کوئی برگر کی کمپنی, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہوتا اس سے کیا ہے, اگر میں اسینشیلز کی بجائے یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں لیٹ سے ٹائپوگرافی, تو یہ دیکھو یہ سارا چینج ہو جائے گا. اگر میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں سر لیٹ سے نیو ورک اسپیس, تو یہ تھوڑا سا اور کچھ کھل کے میرے سامنے آ جائے گا. اگر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سر لیٹ سے موشن, تو یہ دیکھو اس طرح کا بن کے آ جائے گا. اب بات یہ ہے
کہ آپ اگر اس چیز میں الجھو گے کہ میں یہاں موشن لکھوں اور یہاں پہ ٹائپوگرافی لکھوں اور یہ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ چونکہ 7-8 طرح کے اس کے مین ڈیش بورڈز ہیں، تو یہ ڈیش بورڈ کی شکلیں آپ کے سامنے الگ الگ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. لہٰذا اس بات میں کہ آپ الگ الگ طرح کے ڈیش بورڈ کھولو، آپ سمپل یہاں اوپر آئیں اور اسینشیلس کا مطلب ہوتا ہے لازمی، تو آپ اسینشیلس پہ کلک کر دو، اب اسینشیلس کا ڈیش بورڈ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ بھی جان لو. اسینشیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ سے، میں نے اس کے ساتھ میں ایک اور ایگزامپل سے وضاحت دیتا ہوں. ٹائپوگرافی کلک کیا میں نے، اب دیکھو یہ کھل گیا. ٹھیک ہے، ٹائپوگرافی جو ہے وہ ڈیزائننگ کی ایک چھوٹی سی قسم ہے جس کے اندر آپ یہ سیکھتے ہو کہ آپ نے ٹیکسٹ کی ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے. بڑا مزیدار سبجیکٹ ہے یہ والا، اس کی پوری ہماری کلاس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ٹائپوگرافی کے اندر آپ جو ٹائپنگ نہیں، ٹائپوگرافی ہے مطلب آپ ٹائپنگ کی ڈیزائننگ، گرافیکل ڈیزائننگ کیسے کرتے ہو. گرافی مین مطلب آپ ڈیزائننگ کیسے کرتے ہو ٹائپنگ کے ساتھ. تو یہ بڑا ایک اچھا اور مزیدار لیکچر ہمارا انشاءاللہ، اس کے اوپر پورا لیکچر ہمارا ہوگا. اب آپ نے اگر کوئی چیز ٹائپ کرنی ہے اور ٹائپنگ میں آپ نے لیٹ سے آپ چاہتے ہو یار لکھا ہوا ہے ورڈ، یہ لکھا ہوا ہے جناب آئیز، ٹھیک ہے، آئیز کا ورڈ لکھا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہو یار آئیز کے ورڈ جو ہے اس کے اندر آنکھیں بن جائیں، اس کے اندر سارا آنکھیں بن جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ ٹائپوگرافی ہے، مطلب آپ ورڈ کے ساتھ ڈیزائننگ کر رہے ہو. تو ٹائپوگرافی میں جب میں آپ کو کسی آئیز کا میں نے لکھ دیا EYES اور میں نے اس کے اندر آنکھیں بنا دی، یا ایک آنکھ کے اندر سارا وہ لکھ دیا، تو یہ ٹائپوگرافی کا جو اسپیسیفک ایک مزیدار ٹرمینالوجی ہے. اس کے لیے یہ اگر آپ نے کھولا ہوگا نا سارا یہ والا ڈیش بورڈ، تو آپ کے لیے کام سارا کرنا آسان ہوگا. یہ سارے رولز ہیں اس کے ٹیکسٹ کی ڈیزائننگ کے. لیکن بات یہ ہے کہ اب میں نے اسے بند کر دیا، یا میں نے ٹائپوگرافی میں نے خالی اسینشیلس کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسینشیلس کر دیا تو اب آپ نے اگر وہ لکھنا ہے آئیز اور آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اب کوئی ڈیزائن بھرنا ہے، یا آپ نے آئیز کے اندر سمندر بھر دینا ہے، یا جیسے آپ کا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو جسٹ دکھا دیتا ہوں، جسٹ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. ٹائپوگرافی کی ایگزامپل، کنسیپٹ آپ کا جسٹ کلیئر ہو جائے گا جی. اس کے لیے ٹائپوگرافی میں، ہاں ٹائپوگرافی ڈیزائن کے اندر جسٹ ٹھہریے گا. کوئی بھی، یہ دیکھو یہ جتنے بھی آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہو یہ سب ٹائپوگرافی کی ایگزامپلس ہیں. اس میں کیا ہے؟ ٹیکسٹ کو یوز کیا ہوا ہے، سمپل. اب دیکھو یہ جیسے یہ ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکسٹ کے ساتھ، یہ بھی ٹائپوگرافی ہے. کوئی بھی ایسا ڈیزائن جس کے اندر آپ ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہو، اور اس میں خالی یہ نہیں، بڑی بڑی وسیع جو ہے اس کے اندر ہے. میں آپ کو جو پہلے بات بتائی تھی وہ بھی شاید یہاں پہ آ جائے اگر آتی ہے تو. اینی ویز نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے اس کا. تو یہ تمام چیزیں جہاں پہ آپ ڈیزائن کو کر رہے ہوتے ہو اپنے ٹیکسٹ کے ساتھ، اسے بولتے ہیں ٹائپوگرافی. اب ٹائپوگرافی کی ذریعے سے اگر آپ کوئی ڈیزائننگ کر رہے ہو، یہ ساری ٹائپوگرافی ہے، اور یہ بڑی مزیدار ڈیزائننگ ہوتی ہے. اس کا نا یہ بڑا جو مطلب ایک بڑا کریٹیو قسم کا کام ہوتا ہے سارے کا سارا یہ والا. اب اگر آپ کریٹیو ڈیزائن بنا رہے ہو، ایسے ٹائپنگ میں جا کے آپ کام کر رہے ہو، ٹائپوگرافی میں کر رہے ہو، تو اب آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے جو آپ یوز کرو گے وہ آپ، یہ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ ٹائپوگرافی یوز کرو گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ٹائپوگرافی نہیں کھولا تو یہاں پہ آپ کا کام نہیں ہوگا. یہاں پہ ٹائپوگرافی ہوگی. کیسے ہوگی؟ ہم سمپلی یہاں پہ آ کے جب ٹائپوگرافی کے یہاں پہ ہمارا سب مین مینیو، یہ مدر مینیو آ گیا، ہم مدر مینیو میں آئیں گے، اور جب یہاں پہ آ کے ہم مدر مینیو کے اندر ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6، یہ 6 ہمارے پاس آپشنز ہوں گی، جس میں سے مین آپشنز ہمارے پاس یہ 1 اور یہ 2 ہوں گی. جب ہم اسے کلک کریں گے تو ٹائپوگرافی کی یہ ایک قسم کھل جائے گی، اور جب اسے کلک کریں گے تو ٹائپوگرافی کا ہمارے پاس دوسرا آپشن دیکھیں یہ کھل جائے گا. یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا نہیں رہا، کھل نہیں رہا، تو اس طریقے سے میں ٹائپوگرافی یہاں سے کھولوں گا. تو لہٰذا بجائے اس چیز کے کہ آپ ڈیش بورڈ کے اوپر الجھن کا شکار ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایسینشیلز میں جا کے آپ نے یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر لینا ہے. اب جو ڈیزائن آپ کریں گے اس کا جو سب مینیو ہوگا وہ میں آپ کو یہاں سے کھولنا سکھاؤں گا، اس جگہ سے، تاکہ آپ اس الجھن سے باز آ جائیں، نکل جائیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے سر یاد نہیں رہا ہوگا، میں دوبارہ آپ سرچ کر دوں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے انرولمنٹ کا پروسیس مکمل کر لیا ہوا ہے، ان تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ادارے نے جو سافٹ ویئر ہیں، چاہے وہ CS ہے، چاہے وہ CC ہے، چاہے وہ آپ کا ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئرز ہیں، وہ سارے آپ نے بازار سے پرچیز نہیں کرنے. ادارہ بما کی کریک کیا ہوا سافٹ ویئر ود کی آپ کو پرووائڈ کرے گا، لائف ٹائم کے لیے آپ کی اس پہ ایکسیس ہوگی.
آپ میں سے جن لوگوں نے انرولمنٹ مکمل اپنا پروسیس کر لیا ہے وہ یاد سے ہماری ویب سائٹ کا میں آپ کو لنک ان کو بھجوا دوں گا، وہ وہاں سے جو سافٹ ویئر ہے وہ ان لاک میں اس سے کر کے دے دوں گا، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور تاکہ آپ کے پاس وہ لائف ٹائم کے لیے آ جائے. اس کو اپنے سنبھال کے رکھ لینا ہے، آگے فارورڈ مت کیجیے گا اسے، کیونکہ وہ ایک سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ہم نے میکسیمم 3 کی لمٹ دی ہوتی ہے اس پہ نا. تو اگر آپ گھر میں ہیں تو یوز کر لیں، اسی کو جا کے آفس میں انسٹال کر لیں، کہیں اور تو 3 جگہ پہ آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. تو زارا میں انسٹال کریں گے تو وہ پھر کرپٹ ہو جائے، کیونکہ اس میں ہم نے ہر بندے کے لیے ارینج کیا ہوتا ہے سافٹ ویئر. تو آپ نے بازار سے پرچیز نہیں کرنا. جتنے بندوں نے انرولمنٹ مکمل کر لی ہے، اگر ان کو نہیں ملا تو سافٹ ویئر کلیم کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کے فری جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اچھا، ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ونڈو 7 ہے اور کوٹ ڈیو ہے، پرانا سسٹم ہے، کوئی مطلب لگ بھگ 15-20 سال پہلے کا، تو کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ لوگوں نے. جو ادارہ آپ کو یہ سارا کام کروا رہا ہے سیکھو پاکستان احساس پروگرام کے تحت، اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فوکس وہ لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں، 15-20-25 ہزار روپے کما رہے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ابھی کمانے کی طرف نہیں جا پائے. تو ہم بیسیکلی یوتھ کو کمانے کی طرف لے کے آنے کی کے لیے کوشش ہیں. سو ہمارا جو سافٹ ویئر ہے جو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے ادارہ، اس میں ہم نے اس طرح کی چیزیں مینیج کی ہوں گی کہ آپ بازار سے 4,000 روپے کا پرانا کوڈ ٹو ڈو بھی لے کے آ جاؤ گے نا، پرانا کوڈ 15 سال پہلے والا سسٹم اٹھا کے لاؤ گے، اس کے اوپر بھی دوڑ کے وہ چلے گا نہیں، دوڑ کے چلے گا. لہٰذا آپ اس بات سے پریشان نہیں ہونا. جو جتنے بھی سافٹ ویئرز آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے یہ ڈیزائننگ کے حوالے سے، اس میں آپ کا سسٹم چاہے 1,00,000 روپے والا ہو چاہے وہ 4,000 والا ہو، دونوں کے اندر آپ کو مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کا i7 3rd جنریشن ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کا جو ہے وہ پرانا کوڈ ٹو ڈو ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کے رائٹ ہے، اس کو اپنے کلیم کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ سر ہماری بات یہ والی مکمل ہوئی. اس کے آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، ٹائم میرے پاس تھوڑا سا کم رہ گیا ہے. ٹاپک جو ہے وہ تو فردر آپ کوئی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تھوڑا سا ٹاپک جو ہے اس کو میں آج نہیں چھیڑتا، پرانی والی بات ہلکی سی ڈسکس کرتا ہوں تاکہ کل کی کلاس میں پھر ہم پراپر اس میں جا سکیں. آپ جب کوئی چیز ڈیزائن کرنی ہے تو اپنے فائل کے اندر آنا ہے. فائل کے اندر آنے کے بعد آپ نے نیو کے اندر جانا ہے، اور نیو کے اندر جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک یہ ڈیش بورڈ کھل جائے گا. اس ڈیش بورڈ پہ آپ نے جب یہاں پہ کلک کرنا ہے تو سر ادھر آپ نے پکسلز پہ سلیکٹ کر لینا ہے. بس کیوں کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، جب ٹائم آئے گا تو اس کی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے فی الوقت 1000 بائی 1000 کو سلیکٹ کر لینا، 1000 بائی 1000 کو سلیکٹ کر لینا ہے. ڈیٹ سول کیوں کرنا ہے اس کو بھی آپ چھوڑ دیجیے گا، بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کو آپ نے 72 کے اوپر رکھنا ہے، کیوں کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دیجیے گا. اور جب یار یہ آپ کا ایک سیکنڈ ٹھہرے، میں نے اسے انٹر کر دیا تو وہ کھل گیا تھا. دوبارہ کرتے ہیں، دوبارہ کر لیتے ہیں سر. جسٹ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. آپ فائل میں جائیں گے، وہاں سے آپ نیو میں جائیں گے، آپ کے سامنے ایک کینوس کی آپشن آئے گی. یہاں پہ CMYK کو آپ نے RGB کر دینا ہے، اور 16 بٹ کو آپ نے 8 بٹ کر دینا ہے. اب یہ جو میں نے بتا دیا نا آپ کو، اس سے آپ نے ہلنا نہیں ہے. یہ کیونکہ ہمارا جو فرسٹ پورشن اس میں ہم نے سیکھنی ہے پروفیشنل ایڈیٹنگ. مطلب کوئی 20 سال پہلے کی تصویر کٹی پھٹی کو آرڈر ملتا ہے، ایسے مل جائیں گے آپ کو آرڈرس نا، آن لائن مل جائیں گے آپ کو ایسے آرڈرس. یار میرے دادا جان ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کی عمر 80 سال تھی، میری عمر 50 سال ہے، ٹوٹی پھوٹی کٹی پرانی تصویر ہے، اس کو آپ کلر کر دو. ٹھیک، مطلب کسی بھی قسم کی پروفیشنل ایڈیٹنگ. تو ہمارا فرسٹ سبجیکٹ ہے وہ پروفیشنل ایڈیٹنگ کا ہوگا. اور سیکنڈ آپ کو ایک کام ملتا ہے بڑا مزیدار کام ہے. اس میں کیا ہوتا ہے سر، آپ کو جو کلائنٹ ہے نا وہ آپ سے کل ڈسکس کریں گے، ٹائم کم ہے اس میں، چلیں کل ڈسکس کریں گے. اب یہ جو ڈیش بورڈ ہے اس کا آپ نے ایسے اوپن کرنا ہے. جب اسے آپ اوکے کریں گے نا، یہ 1000 پکسل 72 RGB اور وائٹ لکھ کے اوکے کرو گے تو آپ کا کینوس کھل جائے گا. بس اس کے آگے ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی ہمارا سوال جو آپ کا جو سیشن شروع ہوتا ہے سر، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، میں نے آپ سب لوگوں کو الاؤ کر دیا ہے، اپنے مائک آپ آن کر سکتے ہیں، اور کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں سر. جسٹ اپنے مائک ان میوٹ کر دیں اور سوال کریں. کوئی ایشو کلاس میں آپ کو اگر آیا ہے، بات سمجھ کے اندر نہیں آئی تو اینی کویسچن سر. غلام مرتضیٰ صاحب بسم اللہ، سوال کیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ابھی آپ کینوس کا بتا رہے تھے، میں نے جسٹ ایک چیز ریمائنڈ کرنی تھی کہ ایک پکچر آپ نے بتایا تھا کہ اوپن کیا نا، اگر ہم چاہیں تو اس کا کینوس بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ زیادہ یا کم کرنا ہو ہاں تو ہاں وہ ریمائنڈ کروا دیں.
وہ تھوڑا سا ایڈیٹنگ بتاتے ہیں کہ کیسے اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے ابھی چلو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے میں اسے میں کرواتا ہوں میرے ذہن میں ہے آپ بے فکر رہیے گا. میں ابھی جو ہے نا فائل اوپن میں گیا ہوں فائل نیو میں گیا ہوں جو میں فائل اوپن میں کروں گا تو میں بتا دوں گا. ابھی نیو کی بات کر لیتے ہیں. جو آپ کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کلاس جوائن کل اور آج کی ہے ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا نا تو ان کو میں اکٹھے سے ریوائز کروا دوں گا کل آپ بے فکر رہیں اوکے سر ہو جائے گا. اوکے سر. جی اور کوئی سوال سر کسی کا کوئی پریشانی آج کی کلاس میں لوگوں کے اندر لوگوں کی اس میں جو کل والا لیکچر تھا جو آج کا لیکچر تھا اگر نہیں ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے. اور غلام مرتضیٰ صاحب آپ پریشانی جو ہو جائے گا آپ کے سوال کا بڑا مزیدار اور آپ کی تشنگی کی حد تک جواب دوں گا لیکن کل جب میں کام کرواؤں گا انشاءاللہ. یہی ہم نے کام کرنا ہے. ہماری بیسس ساری ختم ہو چکی ہے ہماری اب بیس کوئی نہیں ہے بیس ہماری ساری مکمل ہے. اب پریکٹیکل میں ہم نے آگے ہیں. اور کوئی سوال سر کسی کا کوئی چیز کوئی ایشو کوئی پریشانی کسی کو آج والی کلاس میں اگر نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے. آج اب میں آپ کو 2 لیکچر بھجواؤں گا آج والا لیکچر اور کل والا. تو لوگوں کی اقسام اچھے طریقے سے آپ نے اس کو رٹ لینا ہے سمجھ لینا ہے جان لینا ہے. اور اس کے بعد اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. جی سہیل صاحب سہیل شبیر. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کلر کی تھیوری کب فارورڈ کریں گے آپ؟ سہیل صاحب میں اگر مجھے سارے کہتے ہیں میں آج ہی کر دوں گا تو ادروائز میں اتوار کو اس لیے کروں گا تاکہ آپ پہ لوڈ نہ آئے. تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو سیپریٹلی وہ کلر کا لیکچر بڑا مزیدار لیکچر ہے لیکن میں آپ کو نا مکس نہیں کام کا لوڈ نہ آپ پہ کہیں آ جائے اس لیے میں اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آج کوئی ہی بھجوا بات نہیں دوں گا. سر. ٹھیک سر ہے میری آج بات سنیں نا میں 24 گھنٹے فری ہوتا ہوں آپ مجھے سیپریٹلی بھجوا دیں. سہیل صاحب ٹھیک ہو گیا. آپ کو کلر کی تھیوری بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوکل اور انٹرنیشنل دونوں کی دونوں آپ کو مل جائیں گے آج ہی مل جائیں گے سر کوئی ایشو نہیں. بہتر سر شکریہ سر. یہ آپ کا رائٹ ہے سر کوئی ایسا نہیں. جی اور کوئی سوال اوکے سر کام کے حوالے سے؟ ٹھیک ہے جی لیکچر سمجھ کے اندر آ گیا ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ کے اندر نہ آئے تو آپ لیکچر کے دوران اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا لیکچر چل رہا ہے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. لیکچر کے بعد اینڈ میں ہمیشہ ہم سوال جواب کیا کریں گے. اور اب ہمارا جی آصف اقبال صاحب آصف السلام صاحب علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک مجھے آرڈر ملا میرے کلائنٹ سے اس کی میں نے مارکیٹنگ کرنی ہے ڈیجیٹل مارکیٹ اور اس کی اسٹور کی. ہاں تو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ دوسرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے بھی کال کر مجھے لیں. تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں. جتنا میں گائیڈ جو کریں گے اتنا کہوں گا. اس آپ بے کو فکر ڈیزائن بڑا وسیع کروں گا اس ابھی کال کر لیں کلاس کے بعد کال کر لیں کوئی ٹھیک مسئلہ ہوگا. نہیں میرے تھینک یو بیٹے. سر. یہ 9 بجے والی کلاس میں آپ ہیں ہمارے پاس آپ کی سیکھا ہوا ہے آپ ٹھیک نے ہے ہم سر. سے سوشل میڈیا؟ آصف آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے ہم سے سوشل میڈیا؟ ہاں جی وہ میں نے اچھا سوشل ٹھیک ہے میڈیا ٹھیک ہے کیا. ٹھیک ہے مجھے کال کر لیں بیٹے کوئی مسئلہ ہاں نہیں کال جی کر. ہاں جی میں نے اپنا سرٹیفکیٹ بھی پک کرنا اچھا جو میں نے ٹھیک ہے مس بیٹے کر ٹھیک دیا ہے تھا لاسٹ میں. آپ مجھے کال کر لیں کال کر لیں. جی اور کوئی سوال سر کسی کا؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر آپ لوگوں کو جو سوال ہیں اگر کوئی باقی رہ گئے ہوں تو واٹس ایپ پہ آ جائیے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور کل ملیں گے کلاس میں. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.